کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ مصنف سید ابوالعلا مودودی۔ خلاصہ حسیب الحسن مری۔ تیسری اصطلاح عبادت۔ قرآن میں عبادت کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، بدقسمتی سے وقت کے ساتھ اس مفہوم کو بھی محدود اور مختصر کر دیا گیا۔ عام طور پر عبادت کو چند مخصوص اعمال تک محدود سمجھ لیا گیا ہے، جیسے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا یا کچھ اذکار ادا کر لینا۔ مولانا مودودی واضح کرتے ہیں کہ یہ عبادت کا پورا تصور نہیں، بلکہ اس کا صرف ایک جز ہے۔ قرآن میں عبادت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ گہرا، وسیع اور ہمگیر ہے۔ عبادت دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان پوری طرح کسی کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت قبول کر لے اور اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کر دے۔ عبادت کا مطلب صرف سجدہ کرنا نہیں، بلکہ دل و دماغ اور عمل تینوں کا اللہ کے سامنے سپرد ہو جانا ہے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ قرآن میں عبادت اور اطاعت کا مفہوم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جس کی اطاعت کی جائے در حقیقت اسی کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے۔ قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ انسان بیک وقت دو کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک طرف اللہ کو معبود مانا جائے اور دوسری طرف زندگی کے فیصلے کسی اور کے حکم کے مطابق کیے جائیں تو یہ عبادت کا تضاد ہے۔ مولانا اس نقطے کو بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ عبادت کا اصل معیار یہ نہیں کہ انسان کتنی نمازیں پڑھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کس کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو حلال و حرام کا اختیار نہ دے اور خود یا کسی اور کو یہ حق دے دے کہ وہ طے کر کے فیصلہ فرمائے کہ کیا درست اور کیا غلط، تو وہ عملی طور پر اللہ کی عبادت سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو۔ قرآن کے نزدیک عبادت صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، اور اس جھکاؤ میں زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے۔ مولانا مودودی یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ عبادت کا انکار ہمیشہ کھلے الفاظ میں نہیں کیا جاتا۔ اکثر لوگ عبادت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات، رسوم و رواج یا انسانی قوانین کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو عبادت میں شرکت یعنی شرک قرار دیتا ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب مکمل اطاعت ہے، جزوی اطاعت نہیں۔ عبادت کا تصور انسان کی زندگی تک محدود نہیں۔ قرآن میں عبادت کا مطالبہ فرد سے بھی ہے اور معاشرے سے بھی۔ اگر پورا معاشرہ ایسے نظام کے تحت چل رہا ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اجتماعی سطح پر عبادت کا مفہوم بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ مولانا کے مطابق عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ فرد بھی اور معاشرہ بھی اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس شریک کرنے میں صرف بت یا مورتیاں ہی شامل نہیں، بلکہ وہ تمام طاقتیں، نظام اور خواہشات بھی شامل ہیں جن کی اطاعت اللہ کے حکم کے مقابلے میں کی جائے۔ عبادت کا اصل امتحان یہی ہے کہ مشکل حالات میں انسان کس کی بات مانتا ہے۔ مولانا مودودی کے نزدیک عبادت کو صرف عبادت گاہ تک محدود کر دینا قرآن کی پیغام کے ساتھ ناانصافی ہی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دے۔ اس میں اس کے معاملات، اس کے تعلقات، اس کے فیصلے اور اس کا طرز زندگی سب شامل ہیں۔ جب عبادت کا یہ جامع تصور سامنے آتا ہے تو دین محض چند مذہبی رسومات کا نام نہیں رہتا، بلکہ ایک مکمل عملی نظام بن جاتا ہے۔ حقیقی عبادت وہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ یہی عبادت انسان کو بندگی کے صحیح مقام پر لے آتی ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے۔ مولانا کے مطابق جب تک عبادت کو اس وسیع اور حقیقی مفہوم میں نہیں سمجھا جاتا، اس وقت تک نہ تو توحید مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی دین اپنی اصل صورت میں انسان کے سامنے آتا ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔